گناہ سے گناہ جنم لیتا ہے، اور شیطان کے داؤ انہی لوگوں پر زیادہ آسانی سے کارگر ہوتے ہیں جن کے اندر گناہ کی جڑ موجود ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جب آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو دل میں جگہ نہ پکڑنے دے، بلکہ استغفار اور توبہ نصوح کے ذریعے سے اس کا استحصال کر دے۔ یعنی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، ایک آدمی رجوع کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پاکیزہ بنا دیتے ہیں اور شیاطین کے حوالے نہیں کرتے۔ آدمی گناہ کے پودے اگاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھیت بنتے ہیں اور باغ لہلہا اٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر شیطان کے لیے وہاں پہ آ کے ڈیرا جمانے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ یعنی ابتدا انسان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک خاص درجے تک مہلت دینے کے بعد پھر یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آدمی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، صحیح ارادے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، تو کچھ دیر کے بعد اگر پھر لغزش بھی اس کے پاؤں میں آئے تو فرشتے سنبھال لیتے ہیں۔ اسی کو بیان کیا ہے سورہ یوسف میں کہ جب ایک بڑی نازک صورتحال یوسف کے لیے پیدا ہو گئی جس میں کسی عام انسان کے لیے بچنا ممکن نہیں تھا، تو ہماری برہان نازل ہو گئی، اس لیے کہ وہ پہلے اپنے کردار کی حفاظت کرنے میں اپنا کمال دکھا چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اندر بھی کچھ جزا و سزا اس طرح ہوتی ہے کہ آدمی کے غلط ارادوں کے بعد اس کی باگ شیطان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے، اور آدمی کے صحیح ارادوں اور صحیح اقدامات کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔